بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک و رازق ہے، اور کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھے۔ دوستو، حدیث کے الفاظ ہیں کہ غزوہ ہند کی آخری جنگ سے پہلے شام سے ایک آگ نمودار ہوگی۔ یقیناً اس آگ کا مطلب شام سے اٹھنے والی جنگ ہوگی۔ جنگ کو آپ آگ سے تشبیہ دے سکتے ہیں، کیونکہ جنگ میں جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں وہ آتشی ہوتے ہیں، گولہ بارود ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث کے الفاظ کا مطلب یہی ہے کہ آخری جنگ سے پہلے، غزوہ ہند سے پہلے جو جنگ ہوگی وہ شام سے ہوگی۔ دوستو، اگر حالیہ دنوں کی بات کی جائے تو فلسطین کا اسرائیل پر حملہ اور اسرائیل کا پلٹ کر وار کیا جانا، کیونکہ شام، اردن، لبنان اور حماس نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، اس لیے اسرائیل نے اپنا بدلہ لینے کے علاوہ ان عرب ممالک پر بھی حملہ کرنا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ غزوہ ہند کا آغاز ہے؟ غزوہ ہند ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے حوالے سے مختلف افکار پائے جاتے ہیں۔ بعض مفکرین کے نزدیک یہ غزوہ ماضی میں ہو چکا ہے اور بعض اس کو قیامت کے نزدیک بتاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ ہند کی پیشگوئی کے حوالے سے صحیح روایات کیا ہیں، اور احادیث کی روشنی میں غزوہ ہند کے اصل حقائق کیا ہیں، یہ کب واقع ہوگا، مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ احادیث میں غزوہ ہند کے مجاہدین اور شہداء کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے، اور مفکرین کے نزدیک موجودہ حالات کے پیش نظر غزوہ ہند میں شمولیت کس کے نصیب میں آئے گی، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے، تاکہ غزوہ ہند سے متعلق آپ کے تمام خدشات دور ہو سکیں۔ دوستو، یاد رہے کہ پیش گوئی کا مقصد انسانی رویوں کی اصلاح ہوتا ہے، اس لیے بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ پیش آمدہ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اصل حقائق کا تعین کیا جائے۔ پیشگوئیاں عموماً یا تو ایسے حالات یا علامتوں پر مشتمل ہوتی ہیں جو عموماً پیش آتے رہتے ہیں، یا ایسے حقائق پر مشتمل ہوتی ہیں جو صرف ایک ہی دفعہ معرض وجود میں آئے ہیں یا آئیں گے۔ ان کی فضیلت اور مذمت بھی اس خاص موقع کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ غزوہ ہند، جس کی اتنی بڑی فضیلت زمان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان ہوئی ہے کہ بعض جلیل القدر صحابہ اس میں شرکت کی خواہش کرتے رہے، وہ ایک لازماً متعین غزوہ ہے۔ اس کے لیے احادیث میں وارد الفاظ، بعض جیش، اصابہ وغیرہ واضح دلیل ہیں۔ ان کو نظر انداز کر کے عہد نبوت سے لے کر تا قیامت بر صغیر میں پیش آنے والے مسلمانوں اور کافروں کی تمام لڑائیوں کو غزوہ ہند قرار دے دینا درست نہیں ہے، جیسا کہ بعض مفکرین نے کہا ہے۔ بالخصوص بر صغیر کے اندر کی مسلمانوں اور کافروں کی باہمی لڑائیاں تو بالکل غزوہ ہند نہیں ہیں۔ غزوہ ہند کے بارے میں احادیث کا اسلوب بالکل واضح ہے کہ یہ ایک لشکر بیرون ہند سے بر صغیر موجودہ پاک و ہند پر حملہ آور ہوگا۔ اسی بنیاد پر قیاس کیا کہ یہ بر صغیر ہند پر مسلمانوں کا وہ پہلا تاریخی حملہ تھا جب سندھ بھی پاکستان کے بجائے ہندوستان کا حصہ تھا۔ اس لیے بعض مفکرین کے خیال میں یہ غزوہ بنو امیہ یعنی ولید بن عبد الملک، جن کا دارالخلافہ شام یعنی بیت المقدس تھا، کے زمانے میں محمد بن قاسم کا وہ حملہ ہی ہے جو ہند کے باسیوں پر اس وقت ہوا جب وہ کافر تھے۔ یہ حملہ بر صغیر میں وسیع طور پر اسلام کے پھیلاؤ کا باعث بھی ہوا، اور اس حملے میں کافروں کا راجہ داہر تو مارا گیا، لیکن بہت سے ماتحت حکام مسلمانوں کے قیدی بھی بنے۔ اس لحاظ سے یہ غزوہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ثانی کے وقت دجال سے لڑی جانے والی اس جنگ سے بہت قبل پیش آنے والی لڑائی ہے، اس لیے اس لڑائی کو غزوہ ہند نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا پیشگوئیوں میں بیان کردہ لڑائی حتمی طور پر ابھی مسلمانوں کو پیش نہیں آئی۔ دوستو، اس کے علاوہ محققین نے جمع کردہ احادیث سے جو نتائج اخذ کیے ہیں، ان کا رخ بر صغیر کی اندرونی چپقلش کی طرف جا رہا ہے، یعنی بر صغیر کے دونوں حصے پاکستان اور ہندوستان کے مابین مسئلہ کشمیر پر کوئی جنگ مراد لی جا رہی ہے۔ قضیہ کشمیر اس وقت پاک و ہند کی کشمکش میں اہم عنصر ہونے کے باوجود اسے مجوزہ غزوہ ہند قرار دینا تحکم دکھائی دیتا ہے۔ دوستو، محققین کے ان اندازوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوت کے بعد تا قیامت پیش آنے والی بر صغیر کی تمام لڑائیوں کو غزوات ہند کا تسلسل قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کا حاصل یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ غزوہ ہند کوئی متعین غزوہ نہیں ہے، بلکہ وہ متعدد قوموں کے درمیان پیش آنے والے مختلف واقعات ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی لڑائی بر صغیر پر کسی قوم کے پے در پے حملوں کا ایک تسلسل ہی ہوتی ہے، پھر بھی شاید ایک غزوہ قرار دینے کی گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن واقعتاً ایسا بھی نہیں۔ دوستو، اس طرح کے کئی انداز آپ نے بھی یقیناً سنے ہوں گے، لیکن احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بتاتی ہے اور احادیث کی روشنی میں غزوہ ہند کی مکمل حقیقت کیا ہے، آپ کو بتائیں گے، اور لوگوں کے غزوہ ہند کو لے کر جو سوالات اور خدشات ہیں سب کو دور کریں گے۔
بس آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ آج کے موضوع کے حوالے سے مکمل آگاہ ہو جائیں۔ دوستو، غزوہ ہند کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ چند اصطلاحات کی تفصیل کو ذہن نشین کر لیا جائے، کیونکہ غزوے کے بارے میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ غزوہ ہند کو غزوہ ہند کیوں کہا جاتا ہے۔ دوستو، عام طور پر غزوہ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ غزوہ اس لڑائی کو کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود رہے۔ البتہ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نبی غزوات کی بالحاظ زمانہ وقوع کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم غزوات ثابتہ یا واقعہ ہے، یعنی وہ جنگیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وقوع پذیر ہو چکی۔ سیرت نگاروں اور محدثین کی اصطلاح میں ان غزوات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم غزوہ یعنی وہ مارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی اور جنگ میں مجاہدین صحابہ کی کمان اور قیادت کی۔ تعداد کے اعتبار سے تقریباً 27 جنگیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی۔ دوسری قسم سریہ ہے۔ محدثین اور سیرت نگاروں کی اصطلاح میں وہ جہادی مہمات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت نہیں فرمائی بلکہ کسی صحابی کو قیادت کے لیے متعین فرمایا، سریہ کہلاتی ہے۔ اور کتب حدیث و سیرت میں ان غزوات و سرایا نبیہ کی تفصیلی حالات کا تذکرہ موجود ہے۔ زمانی تقسیم کے لحاظ سے یہ دونوں قسمیں غزوات واقعہ کے ذیل میں آتی ہیں۔ غزوات کی دوسری قسم غزوات معودہ ہے۔ اس کی ایک مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی ہے جسے ترکوں سے جنگ کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل تم چھوٹی آنکھوں، سرخ چہروں اور ہموار ناک والے ترکوں سے جنگ کرو گے، ان کے چہرے گویا چپٹی ڈھالے ہیں۔ غزوات معودہ کی ایک اور مثال فتح قسطنطنیہ کی 90 پیشن گوئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل یہ واقعہ ضرور پیش آئے گا کہ اہل روم آماق یا طابق کے قریب اتریں گے تو ان سے جہاد کے لیے روئے زمین پر اس وقت کے بہترین لوگوں پر مشتمل ایک لشکر مدینہ منورہ سے نکلے گا۔ جنگ کے لیے صف بندی کے بعد رومی کہیں گے، ہمارے مقابلے کے لیے ان لوگوں کو ذرا آگے آنے دیجئے جو ہماری صفوں سے آپ کے ہاتھوں قیدی بنے اور مسلمان ہو کر آپ سے جا ملے ہیں، ہم ان سے خوب نمٹ لیں گے۔ مسلمان جواباً ان سے کہیں گے، باخدا ہم اپنے بھائیوں کو آپ کے ساتھ اس لڑائی میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے بعد جنگ ہوگی جس میں 1/3 مسلمان شکست خوردہ ہو کر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ 1/3 لڑ کر شہادت کا درجہ حاصل کریں گے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین شہداء کا مقام پائیں گے۔ باقی 1/3 مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح سے ہمکنار فرمائیں گے، ان کو آئندہ کسی آزمائش سے دوچار نہیں کیا جائے گا، یہی لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ کفار کے خلاف 90 غزوات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں شرکت کے لیے صحابہ کرام بے پناہ شوق اور جذبہ رکھتے تھے۔ ایسا شوق سچے ایمان کا تقاضا اور حقیقی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت تھی، لیکن نبی اکرم کے مبارک عہد کے بعد جب آپ کی قیادت میں جہاد کی سعادت حاصل کرنے کا موقع باقی نہ رہا تو سلف صالحین ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کم از کم آپ کی پیش گوئی والے مارکے میں شرکت کی سعادت ضرور حاصل کر سکیں۔ اس ضمن میں ایک دلچسپ واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے امزاد برادر نسبتی اور مشہور تابعی کمانڈر حضرت مسلمہ بن عبد الملک بن مروان کے بارے میں کتب حدیث و تاریخ میں نقل ہوا ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن بشیر بن سہیم خثعمی غنوی اپنے والد حضرت بشیر سے ایک حدیث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے سنا، قسطنطنیہ کا شہر ضرور فتح ہوگا، اس فاتحانہ مہم کا امیر لشکر بہترین امین اور لشکر مجاہدین بہترین لشکر ہوگا۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ حدیث حضرت مسلمہ بن عبد الملک کے علم میں آئی تو انہوں نے اس کے راوی حضرت عبداللہ بن بشیر کو بلوا بھیجا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے ملا تو انہوں نے مجھ سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو میں نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے ان کو یہ حدیث سنائی، چنانچہ انہوں نے مجھ سے یہ حدیث سننے کے بعد قسطنطنیہ پر چڑھائی کا فیصلہ کیا۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ غزوہ کا مفہوم صرف وہی نہیں ہے جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے، بلکہ اس کی اقسام بھی ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اور معلوم ہوا کہ غزوہ صرف وہی نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شامل ہوگی، بلکہ اس کے علاوہ بھی یہ اصطلاح استعمال ہو سکتی ہے۔ دوستو، چلیے اب غزوہ ہند کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات آپ کو بتاتے ہیں۔ احادیث غزوہ ہند میں امام بہقی نے حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت نقل کی ہے، اس میں حضرت امام ابو اسحاق فزاری کا قول ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو ابن داؤد سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا، کاش کہ مجھے رومیوں کے ساتھ جنگ و جہاد میں گزری ساری عمر کے بدلے میں ہندوستان کے خلاف
نبوی پیشن گوئی کے مطابق جہادی مہم میں حصہ لینے کا موقع مل جاتا۔ دوستو، امام ابو اسحاق فزاری کی اس تمنا کے پیش نظر ان کی عظمت کا اندازہ ان کے مناقب میں حضرت فضیل بن ایاز کے اس خواب سے لگایا جا سکتا ہے جو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور آپ کے پہلو میں ایک نشست خالی ہے، تو میں نے ایسے موقع کو نادر اور غنیمت سمجھتے ہوئے اس پر بیٹھنے کی کوشش کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے منع فرمایا کہ یہ نشست خالی نہیں بلکہ ابو اسحاق فزاری کے لیے مخصوص ہے۔ دوستو، اب خود ہی غزوہ ہند کی فضیلت کا اندازہ لگا لیں کہ اس غزوے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے کہ اللہ والوں نے اس غزوے میں شرکت کی تمنا کی ہے۔ دوستو، یاد رکھیں کہ غزوہ ہند و سندھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں میں ان غزوات موعودہ کی ذیل میں آتا ہے جن کی فضیلت متعلق نبی کریم سے متعدد احادیث مروی ہیں۔ اہل علم و فضل ان حدیث کا تذکرہ اپنی تقریروں اور تحریروں میں ضرور کرتے رہتے ہیں، لیکن عام طور پر کسی حوالے کے بغیر ہم نے مقدور بھر محنت کر کے بے شمار کتب مصادر حدیث کو کھنگالا، ان حدیث کو جمع کیا، ترتیب دے کر ان کا درجہ بالحاظ صحت و ضعف معلوم کیا، پھر ان ارشادات نبوی کے معنی و مفاہیم پر غور و فکر کیا اور ان سے ملنے والے اشارات و حقائق اور پیشن گوئیوں کو قرطاس پر منتقل کیا۔ اب ہم اپنی اس محنت کے نتائج سب مسلمان بھائیوں کی خدمت میں بالعموم اور برصغیر بالخصوص کشمیر کے مسلمانوں کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے یک گونا خوشی اور مسرت محسوس کرتے ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق ایسی احادیث نبوی کی تعداد 5 ہے جن کے راوی جلیل القدر صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ جن سے 2 حدیثیں مروی ہیں، حضرت ثوبان اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اور تبع تابعین میں سے حضرت صفوان بن عمرو ہیں۔ ذیل میں ہم ان سب احادیث کا ذکر کریں گے، پھر ان کی علمی تخریج یعنی ان کتب حدیث اور محدثین کے حوالے سے کریں گے جنہوں نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس سے مستنبت شدہ شرعی احکام، فوائد اور دروس کو بیان کریں گے، لہٰذا آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ ان احادیث اور ان کی تشریح کو ملاحظہ کرنا ہے تاکہ آپ غزوہ ہند کے بارے میں احادیث کی روشنی میں حقائق جان سکیں۔ دوستو، سب سے پہلے حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: میرے جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی۔ اگر مجھے ایسی کسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹ آیا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوگا۔ یاد رہے کہ ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو صرف امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا ہے اور ابن کثیر نے انہی کے حوالے سے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے، اور قاضی احمد شاکر نے مسند احمد کی شرح و تحقیق میں اس حدیث کو احسن قرار دیا ہے۔ امام نسائی نے اسی حدیث کو اپنی کتاب السنن المجتبہ اور السنن الکبریٰ دونوں میں مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ نبی کریم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ آگے ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اگر مجھے اس میں شرکت کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان و مال اس میں خرچ کر دوں گا، اگر قتل ہو گیا تو میں افضل ترین شہداء میں شمار ہوں گا، اور اگر واپس آ گیا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ دوستو، دوسری روایت میں یہ اضافہ بھی ہے۔ مزدود نے ابن داؤد کے حوالے سے ابو اسحاق فزاری ابراہیم بن محمد محدث شام اور مجاہد عالم کے متعلق بتایا کہ وہ کہا کرتے تھے، میری خواہش ہے کہ کاش ہر اس غزوے کے بدلے میں جو میں نے بلاد روم میں کیا ہے، مغربت یعنی عرب سے ہندوستان کی سمت مشرق میں کوئی علاقہ اس میں ہونے والے غزوات میں شریک ہوتا۔ امام بہقی نے یہی روایت دلائل النبوہ میں بھی ذکر کی ہے، اور انہی کے حوالے سے اس روایت کو امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں نقل کیا۔ اسی حدیث کو مندرجہ ذیل محدثین نے تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ روایت کیا ہے۔ شیخ احمد شاکر نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام احمد کی سند سے ابن کثیر نے اسے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے علاوہ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ دوستو، اگر بات کی جائے اس حدیث کے صحیح ہونے کی تو یہ روایت کئی محدثین نے نقل کی ہے۔ امام احمد نے مسند میں، امام نسائی نے السنن المجتبہ میں، شیخ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح السنن الکبریٰ میں بھی ابن ابی عاصم نے کتاب الجہاد میں سند حسن کے ساتھ، ابن عدی نے الکامل فی ضعفاء الرجال میں، طبرانی نے المعجم الاوسط میں، بہقی نے السنن الکبریٰ میں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، امام دہلوی نے مسند الفردوس میں، امام سیوطی نے الجامع الکبیر میں، اور امام مناوی نے الجامع الکبیر کی شرح فیض القدیر میں۔
امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں، امام مزی نے تہذیب الکمال میں اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں۔ دوستو، اس روایت کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث یوں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندوؤں کے بادشاہوں حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اور اللہ اس جہاد عظیم کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ دوستو، اس حدیث کی صحت کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حدیث کو نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ اس روایت میں کچھ اہم اضافے ہیں، اس لیے ہم اس روایت کو بھی ذیل میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا، حتیٰ کہ وہ سندھ کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ پھر جب وہ واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ ابو ہریرہ بولے، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ کر اس میں شرکت کروں گا۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا تو ہم واپس آئیں گے اور میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو شام میں آئے گا تو وہاں عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کرے گا۔ یا رسول اللہ، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے قریب پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ مجھے آپ کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ یہ سن کر مسکرائے۔ دوستو، ان روایات کے الفاظ کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے تاکہ آگے چل کر ان کی تشریحات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ آپ کو اگلی حدیث سناتے ہیں جو چوتھی حدیث ہے۔ یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا۔ مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالیں گے، اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے۔ پھر وہ بادشاہ ان خزانوں کو بیت المقدس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں یعنی حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اس بادشاہ کے روبرو پیش کرے گا۔ اس کے مجاہدین بادشاہ کے حکم سے مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور دجال کے خروج تک ہندوستان میں قیام کریں گے۔ دوستو، اس روایت کو نعیم بن حماد استاذ امام بخاری نے اپنی کتاب الفتن میں نقل کیا ہے۔ اس میں حضرت کعب سے روایت کرنے والے راوی کا نام نہیں ہے بلکہ المحکم بن نافع عن حسان کعب کے الفاظ آئے ہیں، اس لیے حدیث منقطع شمار ہوگی۔ دوستو، آپ نے غزوہ سندھ و ہند سے متعلق جملہ احادیث ملاحظہ کی ہیں۔ اب ہم ان احادیث مبارکہ کے معنی و مفہوم، اشارات و دروس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، بیان کی گئی ان پانچوں احادیث میں سچی پیشگوئیاں، بلند علمی نکات اور بہت سے اہم ماضی و مستقبل کے حوالے سے واضح اشارات موجود ہیں جن میں عام مسلمانوں کے لیے بالعموم اور برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص خوشخبریاں اور بشارتیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن ان بشارتوں اور خوشخبریوں کی حلاوت و لذت کو وہی لوگ پوری طرح محسوس کر سکتے ہیں جنہیں اللہ نے کسی نہ کسی انداز سے اس مبارک غزوے میں شریک ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ ذیل میں ہم ان تمام اشارات و نکات کا بالترتیب ذکر کریں گے جو ان احادیث سے حاصل کیے گئے ہیں۔ دوستو، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط اول ہے، جیسا کہ آپ نے خود ملاحظہ کیا کہ ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیان ہے جو حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا ولید تقاضا، اس کی دلیل، اس کی علامت اور اس کا ثمرہ ہے۔ محض محبت بھی کافی نہیں بلکہ ایسی والہانہ محبت چاہیے کہ ایک مومن کی نظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کائنات کی ہر چیز سے بلکہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ اسے محبوب ہو جائے۔ یہی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وارد ہوئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر بولے، یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہ ہوگا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
اب آپ خدا کی قسم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بات بنی ہے عمر۔ دوستو معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز ہر رشتے سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ دوستو بیان کی گئی احادیث میں ایک اور اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی والہانہ محبت کی طرف کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان احادیث میں حضرت کے ساتھ صحابہ کرام کی الفت و محبت کا حال بھی بیان ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو آپ کے ساتھ والہانہ عقیدت اور بے پناہ محبت تھی، اور وہ اس محبت اور تعلق پر فخر کیا کرتے تھے، اور اپنی گفتگو میں اور خصوصاً احادیث روایت کرتے وقت اس قلبی تعلق کا مختلف انداز سے اظہار کر کے خوشی محسوس کرتے تھے۔ اور یہ محض ایک زبانی دعویٰ ہی نہیں تھا، بلکہ ان کی ساری زندگی میں عملاً اس محبت اور چاہت کے واضح اور نمایاں اثرات نظر آتے تھے، حتیٰ کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اس والہانہ محبت کا مظاہرہ دیکھا تو وہ بھی اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا کہ محمد کے ساتھی ان سے جس طرح محبت کرتے ہیں وہ ہمیں دنیا کے کسی شاہی دربار میں نظر نہیں آتی۔ دوستو حقیقت میں ہر مسلمان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ہی والہانہ محبت ہونی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ زبانی محبت تو کرتے ہیں لیکن عملاً جو محبت کی ہے وہ تو صحابہ نے کی ہے۔ دوستو ان احادیث مبارکہ میں یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اور ہر خبر کے سچا ہونے کا اٹل یقین تھا، خواہ وہ ماضی کے متعلق ہو یا مستقبل کے حوالے سے، خواہ اس کا ذریعہ وحی الہی ہو یا کچھ اور۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے اس قسم کی خبریں اور پیشن گوئیاں صرف نقل کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ انہیں ایک ہونی شدنی حقیقت جان کر اپنے دلوں میں ایسی آرزویں پالتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ وہ انہیں غزوہ ہند، غزوہ سندھ میں شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ لیکن دوستو ہم اپنے بارے میں سوچیں تو شاید ہم میں ایسے لوگ ہیں کہ غزوہ ہند کے بارے میں جانتے تک نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا خطہ ارضی دنیا میں موجود تھا جسے سندھ یعنی تقریباً موجودہ پاکستان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عہد رسالت میں روئے زمین پر ایک ایسا ملک بھی موجود تھا جسے ہند کہا جاتا تھا۔ دوستو حدیث جس میں غزوہ سندھ و ہند کا ذکر آیا ہے، اس میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ سندھ کا علاقہ عرب کے پڑوس میں واقع ہے، نیز یہ کہ غزوہ سندھ غزوہ ہند سے پہلے ہوگا۔ مزید یہ کہ عہد رسالت مآب میں سندھ اور ہند دو ایسے خطوں کے طور پر معروف تھے جن پر کفار کا قبضہ اور تسلط تھا اور زمانہ نبوت کے بعد بھی ایک عرصے تک باقی رہا، جبکہ ہندوستان پر مزید غیر معلوم مدت تک ان کا قبضہ برقرار رہنے کا امکان ہے۔ دوستو احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حقائق سے آگاہ اور واقف تھے، خواہ اس کا ذریعہ وحی الہی ہو یا تجارتی تعلقات یا دونوں ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے جاسوسوں اور خفیہ انٹیلیجنس کے ذریعے آپ نے معلومات حاصل کی ہوں، کیونکہ غزوات میں آپ یہ طریقہ کار اختیار کیا کرتے تھے۔ اگرچہ پہلے دو احتمال زیادہ قرین از قیاس ہیں، لیکن تیسرا احتمال بھی محال نہیں ہے، لیکن اس لیے ہمارے پاس کوئی نقلی دلیل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان احادیث میں دونوں ممالک سندھ اور ہند میں مستقبل میں پیش آنے والے بعض تاریخی واقعات کا حوالہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ نبی کے بعد کے زمانے میں مسلمان ان ممالک یعنی سندھ و ہند سے جنگ کریں گے۔ دوستو سندھ اور ہند کی طرف ایک اسلامی لشکر کی روانگی اور جہاد اور پھر کامل فتح کی بشارت کی شکل میں ان احادیث میں مستقبل بعید کی خبر اور پیش گوئی بھی موجود ہے۔ یاد رہے کہ یہ ایک حدیث یا ایک موضوع نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعہ احادیث میں اور بھی ایسی روایات ملتی ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کے بارے میں پیش گوئی فرمائی ہے، اور یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم کی وجہ سے ہے۔ دوستو اگر غور کریں تو مخبر صادق کی پیش گوئی آج ایک حقیقت بن چکی ہے۔ خلافت راشدہ اور پھر خلافت امویہ اور عباسیہ کے ادوار میں غزوہ ہند کی شروعات ہوئی، پھر ہندوستان پر انگریزی راج کے دوران بھی یہ جہاد جاری رہا اور آج تقسیم ہند کے بعد بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ مجاہدین سرزمین ہند سے کفار کا قبضہ و تسلط ختم کر کے ان کے بادشاہوں یعنی حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر خلیفۃ المسلمین کے سامنے نہ لے آئیں۔ ان میں سے بعض واقعات کا احادیث نبوی کے مطابق پیش آ جانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ دوستو ان احادیث میں غزوہ ہند اور فتح بیت المقدس دونوں واقعات کا مربوط انداز میں ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ بیت المقدس کا مسلمان حاکم ایک لشکر روانہ کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ ہندوستان پر فتح عطا فرمائے گا۔ اس میں پوری امت مسلمہ کے لیے بیت المقدس کی آزادی اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی کی بشارت عظمیٰ ہے۔
اور یہ پیشگوئی بھی موجود ہے کہ اس غزوے کے دوران مجاہدین ہند اور مجاہدین فلسطین کے مابین زبردست رابطہ اور باہمی تعاون موجود ہوگا۔ اس سے حقیقت از خود واضح ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کے بت پرست اور سرزمین معراج پر قابض یہودی عالم اسلام کے مشترک بدترین دشمن ہیں۔ انہیں ہندوستان اور فلسطین کے مسلم علاقوں سے بے دخل کرنا واجب ہے۔ دوستو، ان حدیث میں غزوہ اور جہاد کو کسی خاص زمانے اور خاص وقت کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد آخری زمانے تک جاری رہے گا، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتر کر دجال کو قتل کر دیں۔ اور یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ دجال اعظم کے اکثر پیروکار یہودی ہوں گے، اور یہودیوں کا خاتمہ دجال کے ساتھ ہی اس جہاد میں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ پانچوں احادیث اس بات پر واضح طور پر دلالت کر رہی ہیں کہ غزوہ ہندوستان میں جہاد صرف دفاع تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ اس میں حملہ آوری اور پیش قدمی ہوگی اور دارالکفر کے اندر گھس کر کفار سے جنگ کی جائے گی۔ غزوہ اور بیس کے دونوں الفاظ اس باب میں صریح ہیں۔ غزوے کا لغوی مفہوم اقدامی جنگ ہے۔ جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، اول دعوتی اور تہذیبی جنگ یعنی غزوہ فکری، دوم عسکری و فوجی جنگ، اور اسلام کی نظر میں دونوں طرح کی جنگ مطلوب ہے۔ یہ دونوں قسم کا جہاد پہلے بھی ہوا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ البتہ مذکورہ حدیث میں جس غزوے اور جنگ کی پیشگوئی کی گئی ہے، اس سے مراد عسکری اور فوجی جہاد ہے، واللہ اعلم۔ دوستو، اگر غور کیا جائے تو ان احادیث میں اسلام اور مسلمانوں کے دو بدترین دشمنوں کی پہچان کرائی گئی ہے، ایک بت پرست ہندو اور دوسرے کینہ پرور یہودی۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند اور سندھ کا ذکر فرمایا، اور ظاہر ہے کہ ایسا غزوہ صرف کفار کے خلاف ہی ہو سکتا ہے، اور آج ہندوستان میں آباد کفار بت پرست ہندو ہیں، اور حدیث صوبان میں یہ بیان ہوا ہے کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ساتھی دجال اور اس کے یہودی رفقا کے خلاف لڑیں گے۔ اس طرح گویا ایک طرف حدیث میں کفر اور اسلام دشمنی کی قدر مشترک کی بنا پر یہود و ہنود کو ایک قرار دیا گیا ہے، اور دوسری طرف مسلم اور مجاہد فی سبیل اللہ کی قدر مشترک کی وجہ سے مجاہدین ہند اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو ایک ثابت کر دیا گیا۔ دوستو، ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم اور صحابہ کرام اپنی مجلسوں میں ہندوستان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ تذکرہ اکثر ہوا کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ تذکرہ صرف قتال اور غزوے کے ضمن میں ہی ہوتا ہوگا، نہ کہ سفر تجارت یا سیر و سیاحت کی غرض سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام چونکہ اکثر اوقات غزوہ ہند کا تذکرہ کیا کرتے تھے، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت اور آپ کے صحابہ اس غزوے میں شرکت کے آرزومند تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں غور و فکر کر کے اس کے لیے کوئی ابتدائی منصوبہ بندی بھی کی ہو اور اپنے صحابہ کو اس کی رغبت بھی دلائی ہو۔ دوستو، حدیث میں دو الفاظ آئے ہیں، وعدنی مجھ سے وعدہ کیا، وعدنا ہم سے وعدہ کیا، اور وعدے سے مراد کسی عمل خیر کا وعدہ ہے، اور وعدے میں نیت اور ارادہ لازماً پائے جاتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غزوہ ہند کی نیت اور قصد موجود تھا، اور آپ ہندوستان پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے تھے۔ آپ نے اپنا یہ ارادہ کبھی فرد واحد کے سامنے اور کبھی پوری مجلس کے سامنے ظاہر فرمایا، تاکہ تمام صحابہ کرام بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے علم میں آ جائے۔ دوستو، یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جیسا کہ عاصم کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، وعدنا اللہ ورسولہ۔ یہ الفاظ دلیل ہیں کہ یہ صرف حضور کا وعدہ ہی نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ دوستو، غزوہ ہند سے متعلق حدیث مبارکہ میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ اور جہاد کی رغبت دلائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی، ایمان والوں کو لڑائی کی ترغیب دو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ وہ کفار سمجھ نہیں رکھتے۔ یاد رہے کہ جنگ و جہاد کی ترغیب صحابہ کرام، تابعین اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ دوستو، ان آیات اور روایت میں امت کے لیے یہ رہنمائی بھی ہے کہ دنیا میں کفار و مشرکین کے غلبہ و سامراجی استعماری طاقتوں اور استبدادی کارروائیوں کا علاج بھی جنگ و جہاد میں مضمر ہے۔ اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ مذاکرات، عالمی اداروں میں مقدمہ بازی اور کسی دوست یا غیر جانبدار ثالث کی کوئی کوشش یا مداخلت ضیاع وقت کے سوا کچھ نہیں۔ دوستو، بیان کردہ احادیث میں غزوہ ہند میں مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اگرچہ راہ جہاد میں مال خرچ کرنا اعلیٰ درجے کا انفاق ہے، لیکن غزوہ ہند میں خرچ کرنے کی فضیلت عمومی انفاق فی سبیل اللہ سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی فضیلت بنا پر سیدنا ابو ہریرہ بار بار یہ خواہش کرتے تھے کہ اگر میں نے وہ غزوہ پایا، اپنی جان اور اپنا نیا یا پرانا سب مال اس میں خرچ کر دوں گا۔ دوستو، ان حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس غزوے میں شریک ہونے والے شہداء کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔
کیونکہ ان کے بارے میں حضرت نے افضل الشہداء اور خیر الشہداء کے الفاظ بیان فرمائے ہیں، اور ان احادیث میں ان مجاہدین کی جہنم سے آزادی کی بشارت آئی ہے جو اس غزوے میں شریک ہوں گے اور غازی بن کر لوٹیں گے۔ آپ نے 2 جماعتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے محفوظ کر دیا ہے، اور پہلی جماعت کے متعلق یہ صراحت فرمائی کہ وہ ہندوستان سے جنگ کرے گی، اور حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اگر میں اس غزوے میں غازی بن کر لوٹا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا۔ دوستو، یہ سارے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس غزوے میں بھرپور طریقے سے شمولیت کی غرض سے بیان فرمائے ہیں، تاکہ امت ان فضائل کے شوق میں اس غزوے میں بھرپور طریقے سے شامل ہوں۔ جو لوگ اہل ایمان ہوں گے وہ تو اس غزوے میں شامل ہونے کی ضرور خواہش رکھیں گے، اور خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کو اس غزوے میں شرکت کا موقع ملے گا۔ کوئی بدبخت ہی ہوگا جو ان فضائل کو جاننے کے بعد بھی اس غزوے کا شوق نہ رکھے اور اس غزوے کو پانے کے بعد اس میں شامل نہ ہو۔ دوستو، غزوہ ہند سے ان حدیث میں یہ بشارت بھی موجود ہے کہ آخر زمانے میں حضرت مہدی اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم بھی دنیا میں موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین ہند کو عظیم الشان فتح عطا فرمائے گا، اور وہ کفار کے سرداروں اور بادشاہوں کو گرفتار کر کے قیدی بنائیں گے۔ اور ایک خوشخبری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو بیش بہا مال غنیمت سے بھی نوازے گا۔ دوستو، ایک بشارت ان احادیث میں یہ ملتی ہے کہ جو مجاہدین اس مبارک غزوے کے آخری مرحلے میں برسر پیکار ہوں گے وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زیارت باسعادت اور ملاقات بابرکات سے مشرف ہوں گے۔ آخری اور سب سے بڑی بشارت ان احادیث میں یہ ہے کہ اس غزوے کے نتیجے میں ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر متعدد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم ہو جائے گا، جن پر ایک متفقہ بادشاہ کے بجائے کئی بادشاہ بیک وقت حکمرانی کر رہے ہوں گے۔ دوستو، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث ملاحظہ کی، تشریح بھی ملاحظہ کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کے بارے میں پیش گوئی فرمائی اور غزوہ ہند میں شمولیت کرنے والوں کے لیے بشارتیں نازل فرمائی۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ غزوہ ہند زمانہ اخیر میں ہی وقوع پذیر ہوگا۔ اب جو لوگ اس کو ماضی کی لڑائیوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کوئی واضح حقیقت دکھائی نہیں دیتی۔ دوستو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ تمام واقعات جو قیامت تک واقع ہونے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بیان فرما دیے، تاکہ اہل ایمان آئندہ آنے والے فتنوں، احوال اور جنگوں سے آگاہ ہو سکیں اور بر وقت ان کی تیاری مکمل کرتے ہوئے آزمائشوں اور مصائب میں ثابت قدم رہ سکیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں آخری زمانے کی عظیم فتوحات کی بشارتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں تک پہنچائی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ دین کی آیات مبارکہ کی تفاسیر میں غزوہ ہند کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ دوستو، ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر کرم فرمائیں، ان کو زمین کا وارث بنائیں، یعنی زمین میں قدرت اختیار اور سلطنت دیں، اور ان کو دین کا امام بنا دیں جن کو زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مجدد ہوں گے، بلکہ مجدد اعظم ہوں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وہ دن یاد کرو جب ہم لوگوں کے ہر طبقے کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ دوستو، انسانیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سے قرب قیامت کے دور میں زندہ ہے۔ انعقاد قیامت، جو کہ اس دنیا فانی کے خاتمے اور انسانی اعمال کے محاسبے کا نام اور امر حق ہے، جس کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر جان کو اس عمل کا بدلہ دیا جائے جس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ دوستو، قیامت سے پہلے کے حالات کے بارے میں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ پہلے بھی ملاحظہ کر چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ دوستو، صدیوں پہلے احادیث مبارکہ میں غزوہ ہند کے بارے میں پیش گوئیاں کی گئی ہیں، اور یاد رہے کہ زمانہ قدیم میں سرزمین افغانستان کو خراسان کہا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے خراسان سے کالے جھنڈے لے کر مسلمان فوجیں چلیں گی اور ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ کالے جھنڈے بیت المقدس میں نصب کیے جائیں گے۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں ماضی قریب میں اسلام دشمن شیطانی قوت پاکستان، افغانستان اور ایران کے خلاف برسر پیکار رہی ہے، اور ان تمام ممالک کے خلاف کارروائی کے لیے جو پوری دنیا کے غیر مسلم ممالک کا اشتراک ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہاں سے انہیں اسلام کی حیات نو کا اندیشہ ہے، کیونکہ خراسان میں بڑی اہم ہستیوں کا جنم ہوا
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی اجداد کا تعلق خراسان سے تھا۔ اسی طرح اسلامی اور مغربی دنیا میں اپنے وقت کے سب سے بڑے طبیب اور حکیم ابو علی سینا کا تعلق اسی ملک سے تھا۔ مولانا رومی کی تعلیم اور پیدائش بھی بنخی میں ہوئی۔ مفسرین کا خیال ہے کہ صلیبی جنگ کی صورت میں کفر اور اسلام کا آخری اور فیصلہ کن معرکہ اسی خطے سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد یہ صلیبی جنگ اپنے طبعی انجام کو پہنچنے کے لیے ارض مقدس میں اپنے آخری راؤنڈ میں داخل ہوگی۔ دوستو، کالے جھنڈوں کی لہراہٹ ارض بیت المقدس اور مسجد اقصی پر براجمان صہیونی قبضہ کاروں کا خون خشک کر رہی ہے، جس کا اندازہ 40 ممالک کی اتحادی فوج کو افغانستان میں ملنے والی شکست سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو، شاعر نے خوب کہا ہے، زندگی کی ابھی اصل اڑان باقی ہے، غزوہ ہند کا امتحان ابھی باقی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ غیر مسلم اگرچہ قرآن و احادیث کو جھٹلاتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن وہ قرآنی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بیان کردہ ہر چیز پر تحقیق کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کو سامنے رکھ کر اپنی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ مسلمان قرآن حدیث کی تعلیمات سے غفلت برتتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کے پیش نظر ان حالات کے لیے تیار رہیں۔ اہل علم اس حوالے سے ضرور آگاہ ہیں اور اس حوالے سے سوچتے ہوں گے، لیکن عوام میں اس امر کا فقدان ہے۔ دوستو، غزوہ ہند کے متعلق یہ حدیث بھی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا، حتیٰ کہ وہ سندھ کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا کہ جب وہ واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ یاد رہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ عقیدہ اسلام کے مطابق آپ علیہ السلام کو یہودی شہید کر سکے اور نہ ہی مصلوب کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت سے قبل آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دنیا میں واپس تشریف لائیں گے۔ بیت المقدس اس وقت یہود کے قبضے میں ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی سے اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ بیت المقدس غزوہ ہند کی تکمیل سے قبل ہی آزاد ہو جائے گا، اور وہاں سے ہی ہندوستان کی فتح کے لیے لشکر اسلام کو روانہ کیا جائے گا۔ امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ ایک لشکر کو ہند فتح کرنے کے لیے ارسال فرمائیں گے، اور جب وہ واپس لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا۔ دوستو، یاد رکھیں، غزوہ ہند سے مراد یہاں صرف ایک جنگ نہیں بلکہ دین اسلام کے پیغام کے فروغ کی ہر ممکن طریقے سے جد و جہد ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان زمین کا وہ حصہ ہے جہاں ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا قدم رکھا۔ ان پر وحی کا آغاز بھی یہی ہوا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت تھا۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابتدائی ظہور اسی سرزمین پر ہوا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہندوستان سے ربانی خوشبو آتی ہے۔ روایات کے مطابق ہندوستان میں اسلام کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں پہنچ چکا تھا۔ آمد اسلام سے قبل بھی عرب کے اہل ہند سے تعلقات تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات اہم ہے کہ جس خطہ زمین کو اللہ رب العزت نے اس دور میں اسلام کی سربلندی، حرم کی پاسبانی اور عالم اسلام کی قیادت کے لیے منتخب کیا ہے، یہ پاکستان ہے، جو امت کی آبرو اور حرم کی نگہبانی کا امین ہے، کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بنیاد پر استوار نظریہ پاکستان کے تحت کی گئی، مگر بدقسمتی سے آج یہ قوم اپنی غلطیوں کے باعث اپنی منزل گم کر چکی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی سطح پر پاکستان کی کوئی مضبوط ساکھ نہیں، اور اگر اب بھی توبہ کا راستہ نہیں اپنایا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا جیسا کہ خلافت عباسیہ کے ساتھ تاتاریوں کے ذریعے کیا تھا۔ دوستو، یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے اللہ کا دین ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس وقت کے مسلمانوں کی جگہ نئے مسلمانوں نے لے لی تھی جو انہی تاتاریوں میں سے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے لیے کسی قوم کی حاجت نہیں ہے، مگر مسلمانوں کو ہمیشہ اسلام کی حاجت رہی ہے اور رہے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث یوں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندوؤں کے بادشاہوں
حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ اس جہاد عظیم کی برکت سے مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو ملک شام میں شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا۔ یا رسول اللہ، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور ہنس کر فرمایا بہت مشکل، بہت مشکل۔ دوستو، اس حدیث کی صحت کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس حدیث کو نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتن میں روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ اس روایت میں کچھ اہم اضافے ہیں، اس لیے ہم اس روایت کو بھی ذیل میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یقیناً تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا، حتیٰ کہ وہ سندھ کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ پھر جب وہ واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے۔ ابو ہریرہ بولے اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ کر اس میں شرکت کروں گا۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا تو ہم واپس آئیں گے اور میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو شام میں آئے گا تو وہاں عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کرے گا۔ یا رسول اللہ، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے قریب پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ مجھے آپ کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ یہ سن کر مسکرائے۔ دوستو، ان روایات کے الفاظ کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے تاکہ آگے چل کر ان کی تشریحات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ آپ کو اگلی حدیث سناتے ہیں جو چوتھی حدیث ہے۔ یہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا۔ مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالیں گے، اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے۔ پھر وہ بادشاہ ان خزانوں کو بیت المقدس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں یعنی حاکموں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اس بادشاہ کے روبرو پیش کرے گا۔ اس کے مجاہدین بادشاہ کے حکم سے مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور دجال کے خروج تک ہندوستان میں قیام کریں گے۔ دوستو، اس روایت کو نعیم بن حماد استاذ امام بخاری نے اپنی کتاب الفتن میں نقل کیا ہے۔ اس میں حضرت کعب سے روایت کرنے والے راوی کا نام نہیں ہے بلکہ المحکم بن نافع عن حدثہ عن کعب کے الفاظ آئے ہیں، اس لیے حدیث منقطع شمار ہوگی۔ دوستو، آپ نے غزوہ سندھ و ہند سے متعلق جملہ احادیث ملاحظہ کی ہیں۔ اب ہم ان احادیث مبارکہ کے معنی و مفہوم، اشارات و دروس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، بیان کی گئی ان پانچوں احادیث میں سچی پیشگوئیاں، بلند علمی نکات اور بہت سے اہم ماضی و مستقبل کے حوالے سے واضح اشارات موجود ہیں جن میں عام مسلمانوں کے لیے بالعموم اور برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص خوشخبریاں اور بشارتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان بشارتوں اور خوشخبریوں کی حلاوت و لذت کو وہی لوگ پوری طرح محسوس کر سکتے ہیں جنہیں اللہ نے کسی نہ کسی انداز سے اس مبارک غزوے میں شریک ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ ذیل میں ہم ان تمام اشارات و نکات کا بالترتیب ذکر کریں گے جو ان احادیث سے حاصل کیے گئے ہیں۔ دوستو، ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط اول ہے، جیسا کہ آپ نے خود ملاحظہ کیا کہ ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیان ہے جو حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا ولین تقاضا، اس کی دلیل، اس کی علامت اور اس کا ثمرہ ہے۔ محض محبت بھی کافی نہیں بلکہ ایسی والہانہ محبت چاہیے کہ ایک مومن کی نظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کائنات کی ہر چیز سے بلکہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ اس سے محبوب ہو جائے۔ یہی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں وارد ہوئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر بولے یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہ ہوگا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب آپ خدا کی قسم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بات بنی ہے عمر۔ دوستو، معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر چیز، ہر رشتے سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ دوستو، بیان کی گئی احادیث میں ایک اور اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی والہانہ محبت کی طرف کیا گیا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ نہ حدیث میں حضرت کے ساتھ صحابہ کرام کی الفت محبت کا حال بھی بیان ہوا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو آپ کے ساتھ والہانہ عقیدت اور بے پناہ محبت تھی، اور وہ اس محبت اور تعلق پر فخر کیا کرتے تھے، اور اپنی گفتگو میں اور خصوصاً احادیث روایت کرتے وقت اس قلبی تعلق کا مختلف انداز سے اظہار کر کے خوشی محسوس کرتے تھے، اور یہ محض ایک زبانی دعویٰ ہی نہیں تھا بلکہ ان کی ساری زندگی میں عملاً اس محبت اور چاہت کے واضح اور نمایاں اثرات نظر آتے تھے، حتیٰ کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اس والہانہ محبت کا مظاہرہ دیکھا تو وہ بھی اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا کہ محمد کے ساتھی ان سے جس طرح محبت کرتے ہیں وہ ہمیں دنیا کے کسی شاہی دربار میں نظر نہیں آتی۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام سے دوری نہ اختیار کریں بلکہ اسلام کو مضبوطی سے تھامیں۔ اللہ کی رستی کو مضبوطی سے تھامنے میں ہی مسلمانوں کے لیے خیر ہے، اور اسی میں مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی عزت اور وقار ہے۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غیر مسلم کے بچھائے ہوئے جالوں میں خود کو پھنسا چکا ہے اور مزید ان جالوں میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ خدارا اب بھی وقت ہے کہ ہم لوٹ آئیں اور ایک ہو جائیں۔ دوستو یاد رکھیں، پاکستان کا مارز وجود میں آنا محض کوئی اتفاق نہیں بلکہ اس کے وجود میں آنے کی وجہ حکم الہی اور مستقبل قریب میں مسلم امہ کی سالمیت و بقا ہے۔ پاکستان جس دور فتن میں وجود میں آیا وہ دور مسلمانوں کی پستی و زوال کا دور تھا۔ کفار اور مشرکین اکٹھے ہو کر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے کمزور کر چکے تھے۔ موت کا خوف اور دنیا سے محبت نے انہیں ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ کفار دین اسلام کو ختم کرنے کے درپے تھا، لیکن یہ سچ ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں بہرحال جیت حق کی ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے باوجود کہ جب مسلم امہ انتہائی کمزور ہو چکی تھی تب کسے علم تھا کہ اسی دور فتن میں اسی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہند کے علاقے سے اللہ ایک قوم منتخب کرے گا جو جہاد میں ثابت قدم ہوگی، کافروں کے لیے انتہائی سخت اور راہ مستقیم پر چلنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہوگی۔ دوستو غالب گمان یہی ہے کہ ہند کے علاقے سے منتخب کردہ قوم پاکستان ہی کی قوم ہے، جس کو ہندوؤں سے الگ کر کے ایک الگ ریاست یعنی پاکستان عطا کیا گیا، اور انشاءاللہ غزوہ ہند میں شمولیت اسی قوم کے مقدر میں آئے گی۔ غزوہ ہند سے متعلق ایک مشہور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جب میرا دین پوری دنیا میں کمزور ہوگا تو وہاں سے اٹھے گا۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ اس امت میں سندھ و ہند کی طرف لشکروں کی روانگی ہوگی، اور اگر مجھے ایسی کسی مہم میں شرکت کا موقع ملا اور میں اس میں شریک ہو کر شہید ہو گیا تو ٹھیک، اگر غازی بن کر واپس لوٹا تو میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ دوستو ان روایات کا بار بار تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ ان روایات میں غزوہ ہند کی اہمیت بیان ہوئی ہے، اور دیکھا جائے تو ملک پاکستانی ہند کا وہ علاقہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایٹمی طاقت سے بھی نوازا ہے، اور پوری امت کی نظریں مشکل وقت میں پاکستان پر جمی بھی رہتی ہیں، لہٰذا غزوہ ہند کے تذکرے میں پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ ایک مشہور بزرگ ہستی ولی اللہ نعمت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ ہند میں ایک ایسی اسلامی ریاست قائم ہوگی جس کا سپہ سالار ایک جنگجو اور نڈر مسلمان ہوگا۔ اس کی قیادت میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان کئی بڑی جنگیں ہوں گی جس میں آخرکار مسلمانوں کو تمام دنیا پر فتح حاصل ہوگی اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور دوستو آئیے آخر میں اب بات کرتے ہیں کہ فلسطین کے موجودہ حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو کیا اس کو ہم غزوہ ہند کا آغاز کہہ سکتے ہیں؟ دوستو فلسطین میں غزہ اور حماس کی موجودہ لڑائی کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ غزہ کے نہتے مسلمانوں نے اسرائیل پر حملہ کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے، اور اس وقت غیر مسلم طاقتیں بوکھلاہٹ کا شکار ہیں کیونکہ غزہ پر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے غزہ کو دنیا کی جیل کہا جاتا ہے، اور ان پابندیوں کے باوجود بھی غزہ نے اسرائیل پر گزشتہ دنوں جو حملہ کیا ہے اس نے اسرائیل اور پوری دنیا کی طاقتوں کو حیران کر دیا ہے۔ دراصل یہ حملہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کی ایک جھلک ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح ہوگا۔
اب حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ اسلامی ممالک ضرور متحد ہوں گے اور انشاءاللہ فتح مسلمانوں کا مقدر ہوگی۔ دوستو یہ تھی کچھ معلومات غزوہ ہند کے بارے میں۔ دوستو حدیث کے الفاظ ہیں کہ غزوہ ہند کی آخری جنگ سے پہلے شام سے ایک آگ نمودار ہوگی۔ یقیناً اس آگ کا مطلب شام سے اٹھنے والی جنگ ہوگی۔ جنگ کو آپ آگ سے تشبیہ دے سکتے ہیں کیونکہ جنگ میں جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں وہ آتشی ہوتے ہیں، گولہ بارود ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث کے الفاظ کا مطلب یہی ہے کہ آخری جنگ سے پہلے غزوہ ہند سے پہلے جو جنگ ہوگی وہ شام سے ہوگی۔ دوستو اگر حالیہ دنوں کی بات کی جائے تو فلسطین کا اسرائیل پر حملہ اور اسرائیل کا پلٹ کر وار کیا جانا، چونکہ شام، اردن، لبنان اور حماس نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، اس لیے اسرائیل نے اپنا بدلہ لینے کے علاوہ ان عرب ممالک پر بھی حملہ کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ غزوہ ہند کا آغاز ہو۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔